ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے۔ ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ امریکہ سے مذاکرات نہیں ہے۔ یہ بھی کہا کہ اعلیٰ حکام تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں، جنگ کے مستقل خاتمے اور نقصانات کا ازالہ چاہتے ہیں۔ خطے میں اڈوں کے باوجود امریکہ علاقائی ممالک کا تحفظ کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ اپنے جنگ کے مقاصد میں ناکام ہو چکا ہے۔ امریکہ جنگ میں جلد کامیابی اور ایرانی حکومت کی تبدیلی میں بھی ناکام ہو چکا ہے۔ پڑوسی ممالک کو پیغام ہے کہ امریکہ سے فاصلہ رکھیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے انکشاف کیا کہ انٹیلیجنس کے مطابق امریکہ ایک ملک کے ساتھ مل کر ایرانی جزیرے پر قبضے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ خبردار کیا کہ اگر امریکہ آگے بڑھا تو خطے کی حساس تنصیبات پر تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ ایران جنگ کے معاملے پر بہت حساس سفارتی بات چیت ہو رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کی میڈیا بریفنگ، کہا 15 نکاتی مطالبات سے متعلق بہت سی مس انفارمیشن ہے۔ مذاکرات سے متعلق وائٹ ہاؤس کی جانب سے سرکاری اعلان ہونے تک انتظار کا مشورہ۔ کہا ایران سے کون مذاکرات کر رہا ہے اس بارے میں نہیں بتا سکتے۔ یہ بھی کہا کہ ایران نے شکست نہ مانی تو اس پر مزید سخت حملے کریں گے۔ 5 روزہ ٹائم لائن میں توسیع دینے کا فیصلہ صدر ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر آج کابینہ اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ پاسداران انقلاب کا ایرانی فضائی حدود میں F-18 سمیت 2 امریکی جنگی جہازوں کو مار گرانے کا دعویٰ۔ روسی میڈیا نے ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے دونوں امریکی لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ اس سے پہلے گزشتہ دنوں امریکی لڑاکا طیارہ F-35 بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکی میڈیا گزشتہ دنوں ایران جنگ میں امریکہ کے کم از کم 16 طیاروں کو نقصان کی خبر بھی نشر کر چکا ہے۔ ایران نے آبنائے باب المندب میں نیا محاذ کھولنے سے بھی خبردار کر دیا۔ ایرانی فوجی ذرائع کے حوالے سے نیوز ایجنسی نے کہا کہ ایرانی علاقوں پر حملے جاری رہے تو آبنائے باب المندب میں نیا محاذ کھل سکتا ہے۔ باب المندب یمن کے نزدیک آبی گزرگاہ ہے جو بحیرہ احمر کے خلیج عدن سے ملاتی ہے۔ یمن کا حوثی اکثریتی گروپ انصار اللہ آبنائے باب المندب میں حملے کرتا رہا ہے۔ پاکستان آنے والی تمام غیر ملکی ایئر لائنز کو واپسی کا فیول ساتھ لانے کی ہدایت۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے ایندھن پالیسی سے متعلق نوٹم جاری کر دیا۔ ایئر لائن ذرائع کے مطابق بدھ کے روز کراچی سے دوحہ کے لیے غیر ملکی ایئر لائن کے طیارے کو ایندھن کے لیے مسقط میں اترنا پڑا۔ اضافی ایندھن لانے کی وجہ غیر ملکی ایئر لائنز مسافروں کا سامان اور کارگو چھوڑ رہی ہیں۔ طاقتور طوفان سعودی عرب اور خلیجی خطے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ موسلادھار بارش، شدید آندھی اور گرد آلود ہواؤں کا خدشہ ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے کے اختتام تک مختلف علاقے بارش سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ ساحلی علاقوں میں اونچی لہریں پیدا ہو سکتی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں طوفانی بارش کے بعد پانی گھروں میں داخل ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ مکینوں نے گھروں کو بچانے کے لیے ریت کی بوریاں خرید لیں۔ امارات کے محکمہ اوقاف نے لوگوں کو نمازیں گھر میں پڑھنے کی ہدایت کر دی۔ اماراتی ریاست عجمان میں طوفانی بارش، اسرائیل کے مختلف علاقوں میں بھی شدید بارش۔ عراق اپنی سرزمین سے پڑوسی ممالک پر ہونے والے حملے رکوائے۔ سعودی عرب، UAE، کویت، بحرین، قطر اور اردن کا مشترکہ بیان، کہا عراق اپنی سرزمین سے ہونے والے حملے رکوانے کے لیے اقدامات کرے۔ عراق پڑوسی ممالک سے برادرانہ تعلقات محفوظ بنائے۔ خبر ایجنسی کے مطابق عراق میں موجود ایرانی حمایت یافتہ گروپ امریکی اہداف پر حملے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ ایران جنگ کے باوجود امریکہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ امریکہ کی یوکرین سے انٹیلیجنس شیئرنگ روکنے پر ایران سے انٹیلیجنس شیئرنگ نہ کرنے کی روسی پیشکش بلیک میلنگ ہے۔ یوکرین کو خلیجی ممالک سے طویل مدتی ڈرون معاہدے کی امید ہے۔ امریکی صدر کی چینی صدر سے بیجنگ میں ملاقات 14 مئی کو ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ چینی صدر کے اس سال دورہ واشنگٹن کی تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا۔
خلیجی ممالک پر ایران کے ڈرون اور میزائل حملے۔ کویت میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے ایئرپورٹ کے فیول ٹینک میں لگی آگ اب تک نہ بجھائی جا سکی۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں متعدد ڈرونز اور بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے۔ بحرین میں خطرے کے سائرن بج گئے۔ وزارت داخلہ کی شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کویت، اردن اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں میں کمی، الرٹ میسج آنے کا سلسلہ تھم گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا 9 ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالباف کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکہ کی تمام سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی فوجی تعیناتیوں پر بھی گہری نگاہ ہے۔ محمد باقر قالباف نے کہا کہ جو کچھ دشمن کے جرنیلوں نے بگاڑا ہے اسے سپاہی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ایرانی سرزمین کے دفاع کے ہمارے عزم کو آزمانے کی کوشش نہ کی جائے۔ چین کی بڑی شپنگ کمپنی کاسکو نے 3 ہفتوں کی بندش کے بعد کچھ خلیجی ممالک سے شپمنٹس کی نئی بکنگ دوبارہ شروع کر دی۔ کمپنی کے مطابق سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت اور عراق کے لیے جنرل کارگو کنٹینرز کی نئی بکنگ فوری شروع کر دی ہے۔ ماہرین کے مطابق چینی شپنگ کمپنی کا مشرق وسطیٰ ممالک سے تجارتی عمل کا دوبارہ آغاز خطے کی صورتحال میں بہتری کا مثبت اشارہ ہے۔ چینی شپنگ کمپنی نے امریکہ اسرائیل ایران جنگ کی وجہ سے خلیجی ممالک سے شپمنٹس کی بکنگ روک دی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیموکریٹس پر تنقید، کہا بائیں بازو کے انتہا پسند ڈیموکریٹس اندرونی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایران میں امریکہ کے فوجی کارنامے سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ امریکہ کی واضح اور فیصلہ کن جیت نہیں دیکھنا چاہتے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی عوام دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق سربراہ جان برینن نے کہا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ سے زیادہ ایران کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ حقائق بار بار سامنے آنے کے باوجود ٹرمپ سچ کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں برینن نے کہا کہ ٹرمپ غلط کہہ رہے ہیں کہ ایران مذاکرات کے سگنل بھیج رہا ہے، اور یہ کہ ایران امریکی شرائط پر بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے سابق سربراہ ایلیکس ینگر نے کہا ہے کہ موجودہ جنگ میں ایران حاوی نظر آتا ہے۔ ٹرمپ نے پہلے حملے کے حاصلات کھو دیے۔ ایران نے پچھلے سال جون کی جنگ کے بعد اپنے ہتھیار سارے ملک میں پھیلائے اور فوجی کمان نیچے تک منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، جو کارگر ثابت ہوا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کی معاشی اہمیت کو بھی مد نظر رکھا۔ پاکستان ریلویز کا 27 مارچ کو بلوچستان میں ٹرین سروس معطل کرنے کا اعلان، کہا ٹرین سروس فنی وجوہات اور ٹریک مرمت کی وجہ سے معطل رہے گی۔ 27 مارچ کو پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس روانہ نہیں ہوگی۔ پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس کو جیکب آباد سے واپس کیا جائے گا۔ کوئٹہ سے کراچی کے لیے بلان میل اور چمن کے لیے چمن پیسنجر پہلے ہی معطل ہے۔